السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی، نظم عامل کے بارے میں ہم نے سبق شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے حمد و صلات بیان کی اور پھر اس کے بعد عوامل النحو کی اشعار بیان کی کہ ان کا خلاصہ کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے گزشتہ اشعار پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں۔ بعد توحید خداوندو درود مصطفیٰ، نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبی، ہست مدح خسرو غازی معین الدین حسین، حامی دینی افتاب بعدلت ذل خدا، بر خلائق واجب و بر بند باشد فرض عین، چو دعائی شاہ زادہ سالما صبح و مسا، نصرت و فتح و ظفر و اقبال و جاہ و سلطنات، بعد باقی ہر دراتا ہست امکانی بقا۔ تو اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس میں حمد و صلات بیان کی اور پھر بادشاہ کو اور اس کے بچے کو دعا دی۔ اس کے بعد ہم نے عوامل النحو و یہ بیان کیا تھا۔ عامل اندر نحو صد باشد چنی فرمود ان، شیخ عبد القاہر جرجانی پیری غدا، معنوی از وید باشد جملہ دیگر لفظی ان، بعض لفظی شد سماعی و قیاسی اے فتا، زانود یکدا سماعی ہفت دیگر بر قیاس، آسماعی سیزدہ نوعست بیروریا۔ یہاں تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نحو میں 100 عوامل ہے، اس طرح مولانا عبد القاہر جرجانی نے فرمایا ہے۔ پھر ان میں سے 98 لفظی ہے اور 2 معنوی ہے۔ پھر 98 لفظی 2 قسم پر ہے، 91 ان میں سے سماعی ہے اور 7 قیاسی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ 91 ان میں سے 13 انواع پر مشتمل ہے۔ تو آج کی سبق میں ہم پہلی نوع کی اشعار پڑھیں گے۔ نوع اول ہفت حرف جلب ودمیدہ یقین، کاندری یک بیت آمد جملہ بیچونو چرا، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مثقلا، رب حاشا من عدافی عن علا حتی الہ۔ تو یہ صرف ہم نے آج کی اشعار پڑھائے۔ پھر اس میں اس طرح ہے نا کہ نحو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ 100 عوامل ہے، تو یہ 100 عوامل 3 قسم پر ہے۔ اس کو ایک ہے حروف عاملہ، دوسرا ہے اسماء عاملہ اور تیسرا ہے افعال عاملہ۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے حروف عاملہ کے۔ پھر حروف عاملہ 2 قسم پر ہے۔ وہ حروف عاملہ ایک قسم کی حروف عاملہ یہ ہے جو کہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور ایک قسم کی حروف عاملہ وہ ہے جو کہ فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ کل حروف عاملہ 6 ہے: حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہتان بلیسا، حروف ندا، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ۔ ان میں سے پہلے 4 ایسے ہے کہ وہ صرف اور صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم پر عمل کرتے ہیں، اسم میں عمل کرتے ہیں، اور حروف ناصبہ اور حروف جازمہ یہ فعل پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حروف عاملہ، وہ حروف عاملہ جو کہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ ان کو حروف جارہ اس لیے کہتے ہیں کہ جر کا معنی ہے کھینچنا، تو یہ حروف بھی اپنے فعل اور شبہ فعل کا معنی اپنے مدخول کی طرف کھینچتے ہیں،
تو اس کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ حروف جارہ کل 17 ہے، ان میں سے 4 جو ہے نا وہ غیر مشہور ہے، لیکن جو اکثر کتابوں میں لکھا ہے وہ 17 حروف جارہ ہے جو کہ اس شعر میں جمع ہے۔ حروف جارہ کا عمل یہ ہے کہ یہ حروف اسم پر داخل ہو کر اسم کو جر دیتا ہے۔ یہ حروف اسم پر داخل ہو کر اسم کو جر دیتا ہے، جیسے بزیدن، یہاں زید کو با نے جر دیا ہے۔ من السماء، یا السماء کو من حرف جر نے جر دیا ہے۔ حروف حالت جری کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کا علامہ ہو حالت جری میں، اس حالت پر یہ آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر خواہ مخواہ اس پر زیر ہی آئے گا، نہیں، بلکہ جیسے آپ کہہ دیں جاءنی مسلمین یا جاءنی مسلمین، مررت بمسلمین، مررت بمسلمین، تو مررت بمسلمین یہاں با حرف جر آیا ہے اور اس کی آخر میں تو فتحہ ہے، لیکن اس کا حالت جری یا کے ساتھ ہے۔ حالت جری ہم نے پڑھا تھا اگلے سبق میں کہ حالت جری مختلف قسم کی یعنی کبھی تو یہ کسرہ کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی تو یہ فتحہ کی صورت میں آتا ہے جیسے مررت بعمر، اور کبھی یا ما قبل مفتوح کے ذریعے آتا ہے جیسے تثنیہ میں، اور کبھی یہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتا ہے جیسے جمع مؤنث سالم میں۔ ہاں، پھر یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں بھی جار مجرور آ جائے تو اس کو ہم کسی کے ساتھ متعلق کریں گے۔ کس کے ساتھ متعلق کریں گے؟ فعل یا شبہ فعل کے ساتھ، یعنی جہاں بھی جار مجرور آ جائے تو کلمہ کی جز بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ پہلے ہم کسی کے ساتھ متعلق کریں گے۔ اب میں نے بتایا کہ کس کے ساتھ متعلق کریں گے، تو فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ متعلق کریں گے۔ اگر وہ فعل یا شبہ فعل اس جملے میں موجود ہو تو اس کو ہم کہیں گے ظرف لغو متعلق۔ اگر وہ جار مجرور جس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں یعنی فعل یا شبہ فعل وہ لفظوں میں موجود نہ ہو، اس جملہ میں موجود نہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے ظرف مستقر متعلق۔ ظرف مستقر متعلق ظرف لغو کی مثال یہ ہے جس طرح ہم کہہ دیں نزل المطر من السماء، نزل المطر من السماء۔ اب یہاں ہم اس کی ترکیب کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ نزل فعل ماضی ہے مبنی بر فتحہ ہے، المطر مرفوع بالضم لفظاً اس کے لیے فاعل ہے، من حرف جر ہے، السماء لفظاً مجرور ہے۔ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوا نزل فعل کے ساتھ، نزل فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ظرف مستقر کی مثال ہے النخلۃ فی البستان، النخلۃ فی البستان، یعنی کھجور کی درخت باغ میں ہے۔ تو یہاں ہم اس کی ترکیب اس طرح کریں گے النخلۃ مرفوع بالضم لفظاً مبتدا، فی حرف جر البستان مجرور۔ اب یہاں جار مجرور آیا ہے لیکن اس جملے میں فعل یا شبہ فعل نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ متعلق کریں، تو ہم اس کے لیے ثابتۃ یا موجودۃ نکالیں گے۔ تو ہم کہیں گے النخلۃ مبتدا فی حرف جر البستان مجرور، جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوا موجودۃ شبہ فعل کے ساتھ۔ موجودۃ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، موجودۃ شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر بن رہا ہے النخلۃ مبتدا کے لیے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جار مجرور کے باقی فوائد کے لیے ہم نے ایک ویڈیو کیا تھا، اس کے لنک میں بھی بیچتا ہوں انشاءاللہ آپ کو، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ لیں اور وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ اب آج کی اشعار ہے اس کی تقدیر اور اس کی ترجمہ کو آپ غور کر لیں۔ نوع اول حفظ حرف جلب ودمیدہ یقین کان دری یک بیت آمد جملہ بھی چونو چرا۔ نوع اول کا معنی ہے پہلا نوع، حفظہ کا معنی ہے 17، حرف جر یعنی اور جو جر دیتے ہیں، بود معنی ہے میدہ یقین یعنی اس کو یقین جانے،
یقین جان لیں۔ خاندری یک بیت یعنی جو کہ ایک شعر میں، آمد آ گئے، جملہ تمام، بی چون و چرا، بے معنی بلا، اور چون معنی کیسے، اور چرا معنی کیوں، یعنی یہ محاورتاً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بی چون چرا یعنی بغیر قیل و قال کے، تو معنی یہ ہوا نوع اول حفظ حرف جلب ودمیدہ یقین کاندری یک بیت آمد جملہ بھی چونو چرا، کہ پہلے نوع میں 17 حروف جارہ ہے جو بلا قیل و قال اس ایک شعر میں آ گئے۔ دوسرا شعر ہے باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مثقلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الى، تو اس میں یہ 17 حروف بیان کی گئی کہ یہ با ہے، تا، کاف، لام، واو، منز، مثقلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الى، تو یہ 17 حروف جارہ ہے۔ تو آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے پہلا نوع پڑھا، اور پہلے نوع میں حروف جارہ کا بیان ہے۔ حروف جارہ کل 17 ہے جو کہ شعر میں جمع ہے، اور ان حروف کا عمل یہ ہے کہ اسم پر داخل ہو کر اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لے اور اس پر بہت زیادہ پریکٹس کر لے جتنی بھی آپ کو آسانی ہو۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو برائے کرم مجھ سے ضرور رابطہ فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔